بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن پاک میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور وہ عیسائی مبلغ بھی تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں کافی مدد ملے گی۔ پروفیسر ملر نے قرآن مجید پر تحقیق شروع کر دی۔ اس نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کیا، ایک ایک آیت کا بغور دیکھا۔ اس تحقیق میں اس نے تقریباً 1 سال صرف کیا۔ تحقیقات کے بعد جو کچھ اس نے لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ میں نے پہلا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلاً سورۃ النساء کی 82ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں بہت سی غلطیاں پاتے۔ اور سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دا امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ، جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ پروفیسر ملر مزید کہتا ہے یہ بہت حیران کن بات ہے کہ قرآن پاک میں جو آیت مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئی، ان میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور مستقبل میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئیں۔ گیری ملر کہتا ہے اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنے فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ گیری ملر نے جب قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھا تو رونے لگا۔ اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی مگر کوئی ایک غلطی بھی نہ نکال سکا، اور نکال بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا اور محض 1 سال بعد 1978 میں اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ٹی وی پروگرام اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جرمنی کے ایک فزیشین ڈاکٹر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک مسلمان شاگرد سے میری ملاقات ہوئی۔ اس مسلمان نوجوان نے قرآن کا انگریزی ترجمہ اور نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لیا کہ اس کے سامنے سے غائب ہونے کے بعد نعوذ باللہ اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، مگر میری بھی فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر لمبا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ جب نکالا تو بھی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں جیب میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ خیر دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے وارگردانی کرنے لگا۔ اچانک میں 2 ایسی آیتوں پر پہنچا جس نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان 2 آیتوں میں سے پہلے کا ترجمہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 17۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوتے تھے اور ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلوا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتا تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 18۔ ڈاکٹر کہتا ہے ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر ان کے جسم ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ جو بات پہلی آیت میں بیان ہوئی اس میں کوئی حیرت نہیں، جس میں بتایا گیا کہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ علم طب میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو اور سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہنے لگا کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے تاکہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اس کو اپنے خوراک نہ بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ان کا کتا تھا، جس کے بارے میں آیا کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے اپنے دونوں بازو پھیلائے، ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ زخم لگے نہ اس میں بدبو پھیلی تھی۔ اس آیا تقریباً نے ڈاکٹر کو تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اسے یہ معلوم ہوا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو اس قسم کو کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتا برس تک کیوں نہ پڑا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح
کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس موعظی آیت کریمہ نے اس جرمن ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق کو تدبر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ناظرین، اس لیے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں دنیا کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اوکے دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔